الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا جمعہ اس کے لیے مضمون سوچنے کی ضرورت پڑی کہ کیا بیان کیا جائے، اس لیے کہ جو مخصوص مضامین تھے وہ تو بیان ہو چکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے فضائل یہ بھی بیان ہو چکے. محرم کے روزے کے بارے میں ہم نے کچھ عرض کر دیا تھا نماز عشاء کے بعد. ظاہر ہے کہ یہی مضامین ہیں جو محرم میں بیان کیے جاتے ہیں. پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہم جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اتنی محبت کافی ہے کہ شہادت کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر ختم اور اگلے سال پھر شہادت کا واقعہ بیان کریں. صرف اتنی محبت ہے. اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے اور اوصاف نہیں دیے، ہم ان کی صفات کو بیان نہیں کر سکتے. 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. تو واقعہ کربلا کے بعد ان حضرات کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہر سال اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد پھر ان کا ذکر خیر بند. یہ ایک عجیب سی فضا بن گئی. ایک واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مستند کتابوں میں موجود ہے نظر سے گزرا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس مضمون کی ہم سب کو ضرورت ہے. اس مضمون پر جو بھی عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ فائدہ پائے گا. اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اس کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ جا رہے تھے. کچھ مساکین اور فقراء بیٹھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے، ان کے پاس مکمل کھانا بھی نہیں تھا. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی کہ آپ ہماری دعوت کو قبول کریں، ہمارے ساتھ آپ کھانا کھائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے. اتر کر آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، چند روٹی کے ٹکڑے ہیں جو ان کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتے. گھوڑے سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دی.
جو انہوں نے ٹکڑا رکھا اس کو کھانا شروع کر دی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت سورہ النحل کی اس آیت کا یہ حصہ پڑھا. فرمایا کہ تم نے مجھے دعوت دی تو میں گھوڑے سے نیچے اتر کے تمہارے ساتھ دعوت میں کیوں شریک ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. آیت کا یہ حصہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ مجھے بلا رہے ہیں، یہ مساکین ہیں، یہ فقراء ہیں، اگرچہ ان کے پاس کھانے کا مکمل انتظام نہیں ہے لیکن میں انکار نہیں کرتا. کیوں؟ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے. کربلا میں کیسے شہید ہوئے وہ ہم نے بیان کر دیا. اب ہمیں چاہیے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. ایک ایک آیت میں ان کا عمل تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر وہ عمل کرنے والے تھے. اور کہتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند نہیں کرتا ہم اس کام کے نزدیک نہیں جاتے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر. تو یہ اتنا عظیم واقعہ ہے، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ تکلفاً بھی اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کی کوشش کریں، عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک دن سے پیدا نہیں ہوگی، یہ مسلسل مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنی عادت بنانی پڑے گی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی سے کام ہے اس کو سلام بھی کریں گے، کام ہے اخلاق سے بھی پیش آئیں گے، کام ہے تو رویوں میں تبدیلی ہوگی، اور اگر کام نہیں ہے تو بالکل رخ بدل لیں گے. اب ان مسکینوں سے حضرت حسین کو کیا کام ہوگا؟ بیچارے مسکینوں سے کیا کام ہوگا؟ لیکن حضرت نے اپنا رخ ان سے پھیرا نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے، ان غریبوں کا دل نہ ٹوٹے. اس کا نام ہے تواضع، حقیقی تواضع. ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لقمے ان کے ساتھ کھا لیے، وہ خوش ہو گئے. وہ جو مسکین لوگ تھے بیچارے خوش ہو گئے کہ دیکھو آج ہماری دعوت کس نے قبول کی ہے؟ شہزادے نے قبول کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا ہے. اس پر وہ بڑے خوش ہوئے. تو تواضع ایسی صفت ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ مجاہدات کے بعد، مسلسل کوشش کے بعد جا کر یہ پیدا ہوتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا بھائی میں نے تمہاری بات مان لی ہے، کھانا میں نے تمہارے ساتھ کھایا ہے، جو تم نے مجھے پیش کیا تو میں نے تمہاری بات مان لی ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تم بھی میرا کہنا مانو. انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے. جب ہم نے دعوت دی اور آپ شریک ہوئے، فرمایا جی حکم دیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. حضرت نے فرمایا تم آؤ میرے گھر آؤ، اب تم سارے کے سارے میری دعوت کھاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لے کر اپنے گھر آئے اور ان سب کی دعوت کی. اور اس وقت آپ کی بیوی تھی، بیوی آپ کی تھی رباب. اس کو فرمایا گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ لاؤ اور ہم ان کو کھلاتے ہیں. کتنے خوش نصیب تھے کہ جن کی دعوت میں حسین شریک ہوئے، اور کتنے وہ خوش نصیب تھے کہ حسین کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کر، سید کے گھر میں جا کر کھانا کھایا. آج پتہ نہیں سید کیسے بناوٹی سید پیدا ہو گئے. مجھے پہلی نشانی جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے. کیا؟ اگر سید مال جمع کر رہا ہو، مال لوٹ رہا ہو، اگر وہ سید جی سخی نہ ہو تو پہلی بات ہی کھٹکے کی پیدا ہو جاتی ہے. کیا؟ کہ اس کی تحقیق کرو، کیونکہ خالص سید کبھی بخیل نہیں ہوگا، وہ سخی ہوگا. خالص سید کی یہ نشانی ہے. حسین ہوگا، با اخلاق ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر کے خون میں جو صفات ہے وہ کسی میں نہیں ہے. اب آ جائیں قرآن کی طرف.
اللہ تعالیٰ نے تواضع کرنے والے لوگوں کو کیا کہا؟ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض، جو زمین پر چلتے ہونا نرمی سے، سکون اور وقار سے، تو ان کی چال بتاتی ہے کیا؟ یہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، احسان جتاتے ہوئے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل جو مومنین کے لیے نرم ہے، آپ تواضع کرتے ہیں، آپ کا اخلاق ہے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی آپ پر رحمت ہے اس لیے آپ کا دل نرم ہے، اللہ کی رحمت ہے اس لیے آپ کا دل نرم ہے۔ صحابہ کی صفات کیا تھی؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ جو ایک للکارتے تھے، شیروں کی طرح دھاڑتے تھے، تو ان کی جو ایک للکار تھی مسلمانوں کے لیے تھی یا کافروں کے لیے تھی؟ کافروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد کے اصحاب جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں کے لیے نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ مومن کو مومن کے لیے نرم ہونا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے۔ تواضع کی سیکھنے کے لیے ایک بڑا عجیب نسخہ ایک عالم نے ذکر کیا، فرمایا کہ کسی بڑے کو دیکھو تو کیا کہو؟ سوچو یہ بڑا کب سے نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ بڑا کب سے نیکیاں کر رہا ہے، لہذا یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ کتنے رمضان اس نے روزے رکھے اور کب سے یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، کب سے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لہذا یہ مجھ سے بہتر ہے۔ یہ بڑے کے بارے میں سوچو۔ جو چھوٹا ہے اس کے بارے میں کیا سوچو؟ یہ سوچو کیا میری اتنی عمر ہو گئی، میں پتہ اس سے کتنے زیادہ گناہ کر چکا ہوں، اور یہ تو ابھی چھوٹی عمر میں ہے، اس نے اتنے گناہ نہیں کیے۔ اور جب آدمی یہ سوچے گا یہ اتنے گناہوں میں مبتلا نہیں جتنے گناہوں میں میں مبتلا ہو چکا ہوں، تو آدمی کہے گا یہ بچہ بھی مجھ سے بہتر ہے، یہ بچہ مجھ سے افضل ہے۔ یہ تواضع کا بہترین نسخہ ہے یہ سیکھنے کا۔ اگر کوئی چاہے تو اللہ کی طرف سے رہنمائی مل سکتی ہے آدمی کو۔ ایک حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، بڑی کام کی چیز ہے۔ نمبر 1، ما نقصت صدقۃ من مال، جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا۔ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، سفر کیا ہے میں نے، کہتے وہ ٹھہر جائے جی۔ میں نے کہا کیوں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سفر میں سواری کو چلاتے چلاتے کار چلاتے روک دی، کہتے نہیں جی نہیں، بس 1 منٹ کے لیے ذرا ٹھہر جائے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ 10-20 روپے ذرا صدقہ کرتے ہیں پھر سفر شروع کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے ہمارے سفر کو امن والا بنا۔ یہ صفات اللہ کو پسند ہے۔ یہ صدقہ مال کم نہیں ہونے دیتا۔ دوسری چیز، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، یہ شاید جملہ آپ نے پہلے سنا ہوا ہو لیکن اس اہتمام سے شاید حدیث کی طرف توجہ نہ ہوئی ہو۔ دوسرا جملہ، دوسری بات جو نبی علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے، کاش ہم سب عمل کر لیں، میں بھی عمل کروں، آپ بھی کوشش کریں، آپ عمل کریں۔ وہ ہے کیا؟ اگر اس پہ عمل ہو جائے ہمارے بہت سارے جھگڑے خصومات یکسر ختم ہو جائیں گے۔ وہ کیا؟ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت کس کو دے گا؟ جس نے معاف کیا۔ تو معاف کرنے والے کو اللہ عزت دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا کہا؟ کنویں میں ڈالا، بیچا، سب کچھ کیا، آگے فروخت ہوئے، جیل کاٹی، سارا واقعہ، کیا کچھ نہیں ہوا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے امتحانات کڑے تھے، اللہ نے گناہ سے بچایا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین،
میں جب یہ آیت سناتا ہوں تو کہتا ہوں یہ پیغمبر کا جگر ہے، حوصلہ ہے. آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. صرف میں معاف نہیں کر رہا، تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے بھائیوں کی بخشش فرما. آج بتاؤ عزت یوسف علیہ السلام کی زیادہ ہے یا ان کے بھائیوں کی زیادہ ہے؟ بتائیں. میرے پیغمبر نے سچ نہیں فرمایا کیا جو معاف کرے گا اس کی عزت بڑھا دیں گے؟ یہ بات بڑی عجیب ہے، لگتی بڑی ہے. میں ایسے معاف کر دوں، میں کیوں معاف کروں؟ میں تو پورا بدلہ لے کے معاف کروں گا. کیا سمجھتا ہے ہمیں؟ ہم کے انتقام نہیں لے سکتے، ہمیں کمزور. ان باتوں سے عزت بڑھے گی یا معاف کرنے سے عزت بڑھے گی؟ معاف. دوسرا واقعہ، سبحان اللہ، کیا کچھ مکہ والوں نے ہمارے نبی کے ساتھ نہیں کیا؟ پتھر مارے، اوچھ ڈالا پیغمبر کی کمر مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خراب کر دیے، سجدے کی حالت میں اتنا ستایا، کیا کچھ نہیں کہا نبی علیہ السلام کو. لیکن جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا تو کافر گھیرے میں آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن ہی دشمن تھے. یہ دشمن تھے، سارے دشمن تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کروں گا میں؟ تو مکہ کے کافر کہنے لگے تو بھی کریم، تیرا باپ بھی کریم ہے، ہمیں توقع ہے کہ ہمارے ساتھ تو اچھا سلوک کرے. نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. حضور نے معاف کیا. یہ مکہ کا فتح ہوا سن 8 ہجری میں. سن 8، ذرا غور کریں، سن 8 ہجری میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا. نبی علیہ السلام سن 11 ہجری میں دنیا سے چلے گئے. صدیاں بیت گئیں، وقت گزر گیا. یہ واقعہ کتابوں میں درج ہو گیا. اس واقعہ کی کوئی مثال ہمیں اب تک پھر بعد میں نہ ملی کہ کسی فاتح نے مفتوح قوم کو معاف کیا ہو. الحمدللہ مرنے سے پہلے میرے رب نے یہ بھی دکھا دیا اور سنوا دیا کہ طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ہمیں اسلام پسند ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یہ واقعات ہیں. اب بتاؤ قتل عام نہیں کیا، لوٹ مار نہیں کی، بینک نہیں لوٹے، ڈاکہ نہیں ڈالا، عورتوں کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا. آج کس کی عزت ہے؟ معاف کرنے. انشاءاللہ کسی بھی آپ واقعہ کو لے لیں، جب آپ معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ عزت میں اضافہ. میں نے کہا حدیث میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو آپ بھول ہی گئے ہوں گے کیونکہ درمیان میں ایسے واقعات آ گئے. صدقہ کرنے والے کا مال کبھی کم نہیں، معاف کرنے والے کو اللہ کیا عطا فرماتے؟ عزت. تیسری چیز من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے میرا رب اس کو بلند فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دے. ایسے بے مثال واقعات ہیں. میں چاہتا تھا کہ مزید آپ کو عرض کروں لیکن وقت ہو جانے کے باوجود ایک حدیث آپ کو میں سناتا ہوں. حضرت معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں. اس حدیث کو پڑھ کر میرے دل پہ بڑا اثر ہوا. پہلے بھی پڑھی تھی، آج میں کہتا ہوں کیا بعض اوقات دل میں آ جاتا ہے پتہ نہیں اگلے جمعہ 6 دن اور گزریں گے، 7ویں دن پھر آپ حضرات سے موقع ملے، زندگی باقی ہے یا نہیں ہے، چلو رسول اللہ کی حدیث تو سناتے جائیں. کیونکہ ہمارا کام یہ، ہمارے پاس وہ کہانیوں والی کتابیں تو ہیں نہیں. خواب آیا جی کرامت ہے، کرامت اللہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اصل حق کیا ہے جی کہ رسول اللہ کی کیا بیان کرو؟ حدیث قرآن بیان کرو بھائی، اصل حق یہ ہے. تو ایک حدیث پڑھی میں نے تو وہ سنے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک اللباس، جس نے اعلیٰ لباس چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ ایسا لباس پہن کے آئے کہ سارے دیکھتے رہ جائیں تو پہن سکتا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے. 10 جوڑے ایسے بنوائے کمال کے بنوائے. اب مسجد میں آئے، بازار میں جائے، محلے میں گھومے پھرے، لش پش ہو، دیکھنے والے کہے واہ واہ کیا بات ہے، اس کا لباس کتنا عمدہ ہے. لیکن کچھ غریب لوگوں کا دل ٹوٹ جائے، کاش یہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی ایسا لباس پہنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں اعلیٰ لباس چھوڑنے والے
پھر متوسط لباس پہن لیا اس نے کہ کسی کا دل ٹوٹے نہ، حالانکہ وہ پہن سکتا ہے، لش پش کر سکتا ہے، لیکن اعلیٰ لباس ترک کر دیا اس نے، جان بوجھ کے متوسط لباس پہن لیا، محلے کے 10-20 لوگ جو غریب ہیں ان کا دل ٹوٹے نہ۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اعلیٰ لباس اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اس سے کم درجے کا پہن لیا، قیامت کا دن ہوگا، دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوق کے سامنے میرا رب اس کو بلائے گا، آ فلانے ادھر آ، تو اعلیٰ لباس اس لیے تو چھوڑ دیتا تھا نا کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، اس لیے چھوڑتا تھا، مجھے پتا ہے تیرا، آ تو آ۔ یہ ہے جنت، حلل جنت، ایمان کے لباس، یعنی ایمان کی برکت سے جنت کے لباس۔ یہ دیکھ کتنے اعلیٰ لباس ہیں، جی میں نے دیکھ لیے، ان میں سے جو لباس تو چاہے پہن لے، تو اللہ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس اس کو پہنائے گا۔ زیب و زینت تو نے دنیا میں میرے لیے چھوڑی نا کہ بندوں کا دل نہ ٹوٹے، تو نے اپنی دولت نمائی نہیں کی نا اس لیے کہ غریب لوگوں کا دل پارا پارا نہ ہو، تو نے میرے بندوں کا دل نہیں توڑا، آج میں تیرے دل کی ہر چاہت کو پورا کروں گا۔ میں ایمان کا لباس پہن، ایمان کے حلل پہن، اب جنت کا لباس کتنا اعلیٰ لباس ہوگا۔ ویسے تو عام جنتیوں کے لیے بھی اعلیٰ ہوگا، اور جس نے یہ کام کیا اس کے لیے کتنا اعلیٰ لباس ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔